بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سوال ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہود کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین کے اوپر۔ اس وقت جتنی بھی قومیں تھیں، تو یہ واقعی اس طرح ہے۔ پہلے سپارے کے 6 رکوع کے اندر سورۃ بقرہ کے تقریباً 47 آیت کے اندر 47ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے جو تمہارے اوپر اپنے انعامات کیے ہیں ان انعامات کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس وقت جتنے بھی جہان والے لوگ تھے ان تمام کے اوپر اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب اس انداز میں کیا کہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل صرف وہ واقعات نہیں ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے، بلکہ یہ اولاد ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے اسماعیل اور دوسرے تھے اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور دوسرے جو بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی نسل سے سیدنا سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرب جو ہیں وہ اس نسل سے، اس لڑی سے، اور جو بنی اسرائیل ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 2 نام تھے۔ اس زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص کے 2 نام ہو سکتے ہیں۔ It was prevalent amongst the people to have more than one name. And Yaqub alayhi salam, his name was Yaqub, but also his name was Israel. And because of this surname, Israel, those from his progeny, جو ان کی نسل سے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ، 4 پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کیا تھا، ایک پورا واقعہ ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، تقریباً 12 بیٹے تھے، اور ان میں سیدنا یوسف علیہ السلام جو نبی، اسی وجہ سے ایک مرتبہ جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کریم نسب کون سا ہے، تو فرمایا کریم ابن کریم، نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب بھی نبی، ان کے والد اسحاق بھی نبی، ان کے والد ابراہیم بھی نبی، یہ سب سے بہترین لڑی۔ تو اللہ رب العزت اب قرآن کریم کے اندر وہاں اس وقت جو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود ہیں، ان سے مخاطب ہو کر ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو وہ انعامات یاد دلا رہے ہیں جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر پھر اس کے بعد پورے بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت اہم جو نعمتیں ان کے اوپر کرتے رہے، ان کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اور پھر خاصتاً جو بڑی نعمتیں تھیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت نے تمہیں آزادی دی۔ Amongst the great favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon Bani Israel, and one of those was that the whole of the nation. And why is this a great favor? Because sometimes you have individual favors.
upon one person, another person, another person. This was a favor on a collective group of people. ان نعمتوں کو اتنا بڑی نعمت کیوں شمار کیا؟ کیونکہ ایک تو نعمت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، اس کو آزادی دی ہے، اس کو یعنی کھانے پینے کی نعمت دی ہے، اس کو ذہن کی نعمت دی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے اجتماعی نعمت، اور چونکہ اس کا اثر ایک اجتماعیت پر ہوتا ہے تو وہ ان مختلف نعمتوں سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہ نعمت کہ جو فرعون کے شکنجے سے، اس کی غلامی سے نکال کر ٹو ٹیک بنی اسرائیل آؤٹ آف دا pangs and out of the clutches of Fir'aun, or out of his slavery, and give them freedom, this was a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala had planned it slowly, step by step. اسی طریقے سے جب ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر سمندر کے پار کر دیا تو وہاں ان کو پھر جنت سے کھانے پینے، علماء نے مختلف جو کھانے تفصیل سے ذکر کیے، قرآن کریم نے تو بٹیرے اور ترنجبین کہ وہاں ان کو جنت سے ان کے کھانا پینا ہر قسم کی ان کی آرائشیں وہاں میسر تھی۔ فرمایا تمہیں کسی قسم کی فکر، کسی قسم کی کوئی تکلیف اور تھکاوٹ نہیں ہوتی، کھانا پینا جو انسان کی سب سے پہلی ضروریات ہے وہ آپ کو میسر دیتا۔ یہ کتنی بڑی نعمت! اور یہ صرف کچھ لوگوں کے لیے بلکہ پورے کی پوری بنی اسرائیل کو، جتنے بھی وہاں لوگ تھے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جب سمندر پار کر لیا اس طرف گئے، اللہ رب العزت نے سب کے اوپر اجتماعی طور پر یہ نعمت کی۔ سمندر سے گزر رہے ہیں، فرعون آپ کے پیچھے ہے، فرعون اور اس کے پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، ڈوب گئے سب کے سب۔ The whole of the army of Fir'aun and Fir'aun himself, the leader of that time, Allah subhanahu wa ta'ala drowned all of them. And you Bani Israel, the whole of your nation, collectively all of you, Allah subhanahu wa ta'ala saved you from the clutches of Fir'aun, but also from the drowning of the sea. Both things, two great ni'mats. تو اللہ رب العزت یہاں جو اجتماعی طور پر اللہ نے آپ تمام کے اوپر جو نعمتیں کی، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور وہاں جتنی بھی قومیں تھی، اب آپ کے سوال کی طرف، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ ضروری تھا۔ Now coming to your question، کہ وہاں جتنی بھی قوم تھی، فرعون کی قوم تھی، باقی تمام قومیں تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کیا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا آپ کی طرف، اور غلامی سے آپ کی قوم کو نکالا، فرعون کے شکنجے سے اور دریا کے ڈوبنے سے آپ لوگوں کو بچایا۔ وہاں مصر کے اندر اور بہت ساری قومیں تھیں۔ There were many other nations, hundreds and thousands of other people enslaved under torture and difficult circumstances. لیکن out of all those people، ان تمام لوگوں میں اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کر کے تمہیں فضیلت دی اور تمہیں وہاں سے نکالا۔ یہاں دو بڑی قومیں تھی، فرعون کی قوم سمندر کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، تمہیں فضیلت دی، اور تمہیں اللہ رب العزت نے نجات دے دی۔ کتنی بڑی نعمت! تو وہاں بھی تمہیں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی۔ آگے جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہیں جنت سے کھانا پینا، تمہاری جتنی بھی آرائشیں ہیں، تم نے کہا گوشت چاہیے، اللہ نے گوشت دے دیا۔ تم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں اب سبزی چاہیے، وَبَصَلِهَا وَثُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَص، اللہ رب العزت نے تمہاری درخواست کے مطابق، تم نے درخواستیں کی، اللہ رب العزت نے وہ تمہاری درخواستیں، ادھر پوری دنیا تھی، there were thousands and thousands of people on the face of the earth. They were struggling to meet their ends, poverty stricken، وہ غربت کی حالت کے اندر تھے، کیونکہ جو فرعونی اور مصری تھے وہ لوگ، ان میں سب تو مالدار نہیں تھے، ہزاروں غربت کی حالت کے اندر، سختی کی حالت کے اندر دن کام کرتے رہے،
تمام کے تمام لوگوں میں اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے اوپر یہ نعمت کی، حالانکہ تمہارا کوئی کمال نہیں تھا، تم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں میں، ان تمام نیشنز سے، ان تمام قوموں میں سے اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کیا اور جنت سے تمہارے لیے کھانا پینا ہر قسم کی آرائش تمہارے لیے میسر کی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پر تمہیں حکم دیا کہ اب تمہیں اللہ رب العزت ایک زمین دیں گے جو تمہاری ہی ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to grant you a place, a country. You didn't want that. إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارے رب جاؤ، قرآن کریم کا اعلان ہے، پورے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارے رب جاؤ اور تم ان کے ساتھ لڑو، ہم ادھر بیٹھے انتظار کرتے ہیں، جب تم نے ان کو ہرا دیا، تم نے ان کو شکست دے دی تو ہم واپس آئیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے اور اس ارض مقدسہ، اس پاک سرزمین جیروسلم کے اندر، فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، ہم تو نہیں جانے والے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر انعام کیا، تمہیں فرمایا کہ تم جاؤ تو صحیح۔ تم میں سے پھر تھوڑے سے لوگ وہاں گئے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ placed awe in the hearts of your enemy, and what happened was they lost the battle. اللہ سبحانہ و تعالیٰ had chosen you specially. دیکھو نا، اللہ رب العزت نے specially تمہیں منتخب کیا ہے اور منتخب کر کے ادھر بیت المقدس کی مقدس پاک سرزمین تمہیں عطا کر دی۔ اب آؤ آیت کی طرف، اب آیت سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر جب ادھر تم گئے تو اللہ رب العزت نے تمہارے اندر بادشاہ، تمہارے اندر انبیاء اور زیادہ، سلیمان علیہ السلام، ان سے پہلے ان کے والد حضرت داود علیہ السلام، وقت کے نبی بھی، وقت کے بادشاہ بھی، اسی طرح پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وقت کے نبی، اسی طرح وقت کے بادشاہ۔ اللہ رب العزت نے تمہیں سلطنت بھی دی تمہارے اندر، اور پھر اللہ رب العزت نے نبوت بھی نصیب کی۔ اجتماعی طور پر اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بڑے انعام کیے۔ As a whole nation, اللہ سبحانہ و تعالیٰ had favored you many many times. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑے انعامات تمہارے اوپر کیے۔ اب دیکھو بھائی، اب آیت کی طرف آؤ، اب دیکھو بھائی، اللہ نے جب تمہارے اوپر اتنے اتنے انعامات کیے اور اللہ رب العزت تمہیں ہمیشہ تمام قوموں کے اندر منتخب کر کے تمہارے اوپر خاص انعام کرتے، باقی بھی مخلوق تھی، باقی بھی there were thousands of other people, hundreds of nations, but each time Allah subhanahu wa ta'ala chose you as a nation and favored you, gave you special favors, special attention, and that's in history. قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او the children of Israel، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہوئی تھی ان تمام جہان والوں پر۔ وہاں تمام کے تمام لوگ تھے، there were thousands and thousands of people, different kinds of nations, but each time I chose you. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی کچھ مثالیں دی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، یہ نعمت کی۔ اب ان تمام نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اے بنی اسرائیل، اب میرے نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو میرا پیغام دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تو ان تمام نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے کم از کم اتنا لاج رکھو، ان کی بات مان لو، ان کی بات مان لو۔ جس طرح اس وقت اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر انعامات کیے تھے، تمہیں منتخب کیا تھا، اب بھی اگر اس نبی کی بات مان لو گے، اللہ رب العزت دوبارہ تمہیں چمکا دیں گے۔ تو that's the whole background۔ تو آپ نے سوال جو کیا تھا
تو کہ اللہ رب العزت نے آئے یہ ذکر کیا ہے کہ یہود کو اللہ نے خاص فضیلتیں دی ہیں اور اس وقت کے لوگوں کے اوپر، تو یہ پورا یہ پوری اس آیت کی تفصیل ہے۔ ایسے کرتے ہیں، وقت مختصر رہ گیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی عورت پریگننٹ ہو جائے شادی سے پہلے، ہونا تو نہیں چاہیے، گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اسی مرد سے شادی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی مرد کے ساتھ اگر ہو تو بالکل اس سے پھر وہ شادی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا سورۃ کہف کے بارے میں۔ سورۃ کہف، اس کی بڑی ہی فضیلتیں آئی ہیں۔ There's many virtues about Surah Al-Kahf. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions that whoever recites Surah Al-Kahf on a Friday, Allah subhanahu wa ta'ala, due to its barakah and blessings, will save this person from all the major fitnas, especially the fitna of Dajjal, until the next Friday. پورے ہفتے ایک قسم کی آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی فضیلت جو ہے وہ تو جمعہ کے دن ہے، اور اکثر طور پر آپ سنتے ہوں گے علماء فرماتے ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لو، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ انسان جمعہ کے دن پڑھ لے، لیکن شریعت میں جمعہ شروع ہو جاتا ہے رات کو، مغرب کے بعد۔ تو جمعہ اگر جیسے ہمارے انگلش کے مطابق اگر آج تھرسڈے ہے، آئندہ کل فرائیڈے ہے، تو آج کی مغرب کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے آپ کا جمعہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ آئندہ کل دن کے دوران نہیں پڑھ سکتے تو آج مغرب کے بعد بھی اگر پڑھ لی، یعنی جمعہ رات کو، اسی وجہ سے اس کو جمعہ کی رات، تو اگر آپ نے جمعہ کی رات کو بھی پڑھ لی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو وہ فضیلت دے دیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے دوران پڑھ لے، لیکن بعض اوقات انسان نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی مثال بہت سارے لوگ اس طرح وہ کام پر جاتے ہیں، صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں اور شام کو 5-6 بجے واپس آتے ہیں، 5 بجے آتے ہیں۔ ٹیچرز جو ہیں، یہ لائرز وغیرہ، پولیس آفیسرز، ڈاکٹرز، نرسز، بزنس پیپل، بزنس کمیونٹی، ملازم جتنے بھی ہیں، صبح 8 بجے ان کا کام شروع ہوتا ہے، شام کو 4-5 تک۔ اب آج کل دسمبر کا مہینہ درمیان کا حصہ چل رہا ہے، تو آج کل مغرب کی نماز 5 to 4 ہوتی ہے، تو جتنی دیر میں ان کو کام سے چھٹی ہو تو اتنی دیر تو مغرب ختم ہو گئی، اب دوسرا سیٹرڈے کا دن شروع ہو گیا، تو اب یہ شخص دن کے دوران جمعہ کے دن نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس شخص کے لیے یہ ہے کہ چلو رات کو پڑھ لو۔ بعض اوقات لوگ اس سے بھی جلدی کام کے لیے جاتے ہیں، 6 بجے صبح چلے جاتے ہیں، تو اس لیے اگر اس قسم کی حالت ہو کہ دن کے دوران آپ کو پتہ ہے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو بالکل آپ اس سے پہلی والی رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ ملک کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 30 آیتوں والی سورت مجھے ایسے پتہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو سفارش نصیب کریں گے۔ یہ سورت سفارش کرے گی، یا اللہ دنیا کے اندر یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کی جو سفارش ہے اس کو کبھی رد نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور سورۃ واقعہ کے بارے میں بھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فقر و فاقہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ Whoever recites Surah Al-Mulk, and before that let me mention Surah Kahf, whoever recites Surah Kahf on a Friday, then Allah subhanahu wa ta'ala saves this person from all kinds of fitnas and corruptions until the next Friday. And the question was asked that some people, due to their commitments, they can't recite Surah Kahf during the day of Friday. Can they recite it the night before? And the answer is, Islamically, after Maghrib of the previous day, the day has started, the night has started. So if you recite it on the night preceding Jummah, Friday, which is usually Thursday night, then inshallah, we hope from Allah subhanahu wa ta'ala that you will be included in the virtues. And regarding Surah Al-Mulk, in the ahadith is mentioned, the Prophet sallallahu alayhi wasallam says, whoever recites Surah of 30 verses, in other words, Surah Tabarak al-Lazi, every night,
On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will grant this surah intercession, and it will intercede on your behalf. Oh Allah, save this person from the torments and tortures and pains of Jahannam and grant them Jannah. And it's mentioned that the words of Allah, the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala will always accept their intercession. And similarly in the hadith regarding Surah Al-Waqi'ah, whoever recites Surah Al-Waqi'ah every night, Allah subhanahu wa ta'ala will save them from poverty. Allah subhanahu wa ta'ala will grant them sustenance min haythu la yahtasib, from where they cannot even imagine and think about. جہاں سے اس کا خواب و خیال نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق نصیب کریں گے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی کرو لیکن رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی ضرور تلاوت کیا کرو. تو اس لیے میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں ضرور ان کی تلاوت کیا کرنا. اب باقی بھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ لائنوں پر ہیں لیکن وقت مختصر ہے، آئندہ کل کے لیے باقی جتنے بھی سوال ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما. اور جتنے بھی ہمارے اندر رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، کہ یا اللہ جتنی بھی برائیاں ہیں یا اللہ ان تمام سے تو ہم سب کو نجات نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی کہ ان کے گھرانے کے اندر بھی بیماری ہے، تو ان کے لیے بھی اور بقیہ تمام جتنے بھی بیمار ہیں دعا ہے کہ یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. اور جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. ہماری جب موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام کو جنت میں داخل ہونے تک یا اللہ تمام مراحل کو آسان فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے، فتنوں سے، فساد سے، مصیبت تکلیف سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کی توقع ہے، ان کی بھی ہماری بھی بقیہ تمام امت کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور باقی مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے. خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.